ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے اور اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، یعنی کسی دوسرے کی حاجت روائی میں مشغول ہونا، اس کے مقاصد کے حصول میں اس کی مدد کرنا، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنا وقت صلاحیتیں صرف کرنا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو بدلہ دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نقد انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر اللہ کسی بندے کے کام میں لگ جاتا ہے تو جتنا عرصہ اللہ اس بندے کا کام کر رہا ہے تو وہ اتنا عرصہ وہ خود اپنا کام اگر کر رہا ہوتا تو اتنے بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اے امیر المومنین، اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ کی خلافت کے کاموں میں اور آپ کے ذاتی کاموں کے اندر تضاد واقع ہو رہا ہو، یعنی ایک ہی وقت میں آپ کا کوئی ذاتی کام بھی ہو اور اسی وقت میں کوئی خلافت کا کام بھی سر انجام دینا ہو، تو آپ دونوں میں سے کس کو پریفر کرتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اپنا ذاتی کام چھوڑ دیتا ہوں اور خلافت کے کاموں کو سر انجام دینا شروع کر دیتا ہوں۔ اور آگے آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، میرا ذاتی کام جو ہے وہ اس عرصے میں اس سے بھی بہتر طریقے سے سر انجام پا جاتا ہے جس طریقے سے میں اس کو سر انجام دے سکتا تھا۔ اب جس بندے کے ذہن میں یہ نقطہ ہوگا، اس کے لیے دوسروں کی مدد کرنا، ان کے لیے وقت صرف کرنا، صلاحیتیں صرف کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ انویسٹمنٹ جو میں وقت کی صلاحیتوں کی کر رہا ہوں اس میں میرا اپنا ہی بھلا ہے اور یہ کہیں زیادہ بہتر شکل کے اندر واپس میری طرف لوٹ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چل کر جانا مجھے اتنا پسندیدہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھنے سے بھی میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کی حاجت کو پورا کر دینا، نہیں، جسٹ حاجت روائی کے لیے چل کر جانا۔ کسی کو کوئی کام تھا، آپ اس کے ساتھ چل کر گئے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کام ہو جائے، مگر آپ کا چل کر جانا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسی پر آپ کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوسروں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، ان کی حد الوسع حاجت روائی کرنا اور جس حد تک ممکن ہو سکے ان کو نفع پہنچانا، یہ اتنا بہترین کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انتہائی منتخب اور چنے ہوئے بندوں کو اس کام کے حوالے، یہ کام ان کے حوالے کیا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، من قضا لأحد من امتی حاجتا یرید ان یسرہ فقد سرانی ومن سرانی فقد سر اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کی کوئی حاجت پوری کر دیتا ہے، کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، فرمایا فقد سرانی، اس نے فقط اس بندے کو خوش نہیں کیا بلکہ مجھے خوش کر دیا۔ ومن سرانی، اور جس نے مجھے خوش کیا، فقد سر اللہ، اس نے اللہ رب العزت کو خوش کر دیا۔ دیکھیں بات کہاں سے چلتی ہے اور کہاں تک چلی جاتی۔ آپ ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اس کی کوئی مشکل حل کر دیتے ہیں، کوئی اس کا کسی معاملے کے اندر آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے آپ تھوڑی بہت مشقت تکلیف برداشت کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک آسانی پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خوش ہو جاتا ہوں، اور آقا نے فرمایا جب میں خوش ہو جاتا ہوں تو پھر اللہ بھی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے ذاتی مفادات کے تنگ حصار سے باہر آئیں
اور دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. جب آپ دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیں گے تو آپ کے اپنے لیے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.